ہاں دیکھیے، یہ قرآن کا بنیادی مسئلہ ہے، محکم مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب یہ امتحان ختم ہو جاتا ہے تو روح اس کی نکلتی ہے، وہ پوری شخصیت اس کی نکل جاتی ہے، یہاں سے اوپر فرشتے لے جاتے ہیں برزخ کے اندر، وہاں سوال جواب بھی اور سارا معاملات اوپر ہوتا ہے۔ بے شمار قرآنی آیات ہیں، بلکہ کافر مشرک یہ کہا کرتے تھے کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، یہ تو بالکل خاک ہے، کوئی زندہ نہیں ہونا ہے۔ تو ان کو جواب دیا جاتا تھا کہ ان کو وہ زندہ کرے گا، ابھی زندہ نہیں ہے، زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ زندہ کیا تھا۔ پھر کہا اموات غیر احیان، یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اس زندگی کے بعد تمہیں موت ہے، اور پھر قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اس مردے کی بات، اور اس مردے کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، قیامت سے پہلے کوئی مردہ سر نہیں اٹھا سکتا ہے۔ باقی انہوں نے مردوں کو داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، نہ جانے کیا کیا قرار دے دیا۔ تو یہ خالص بت پرستی اس مسلمان امت کے اندر آ گئی ہے، قبر پرستی کی شکل میں۔ طریقہ بدلی ہو گیا ہے، شیطان نے طریقہ واردات ذرا بدلی کیا ہے، وہ بڑا سمجھدار ہے اس معاملے میں، گمراہ کرنے میں وہ بہت زیادہ ہر وقت لگا رہتا ہے، ایک سے ایک نیا پلان ہے اس کے پاس۔ تو یہ مسلمان اس کے جال میں آ گئے۔ اور پھر جو آپ نے آخر میں یہ اس کا حوالہ دیا ہے کہ کراچی میں جو آگ لگی، کتنے دیکھی جل کے راکھ ہو گئے ہیں، کتنی ان کی ہڈیاں بھی، ڈی این اے بھی کئی لوگوں کے خراب ختم ہو گئے ہیں۔ تو اسی طرح ہندو جلا دیتے ہیں، کتنے انسان ہیں جو مچھلیوں کی غذا بنتے ہیں، درندوں کی غذا بن جاتے ہیں، تو سارے جو ہے یہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ ایک ریڑھ کی ہڈی کا ایک بہت ہی باریک ذرہ ہے جو عام آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے، بخاری کی روایت کے اندر آیا کہ باقی سب جسم کو مٹی کھاتی ہے سوائے اجن ذنب کے، اس کو وہ نہیں کھا سکتی ہے، وہ اسی دنیا میں رہتا ہے۔ جہاں بھی چاند پر جا کر اس کی اگر لاش چلی جائے تو اس پوری کائنات کو وہاں دھرم برم کر دیا جائے گا، اور پھر زمین کو چٹیل میدان بنایا جائے گا۔ تو وہ انسان کا ایک بیج ہے گویا، پھر اللہ بارش برسائے گا، اور پھر وہ زمین سے اگیں گے سارے بیج انسان کے جو ہیں، ایک خاص شکل اختیار کریں گے، پھر اوپر سے روحیں واپس کر دی جائیں گی۔ تو یہ روحیں اوپر سے واپس آئیں گی قیامت کے دن۔ یہ جو احمد بن حنبل کے ذریعے اور ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی اور یہ سب لوگوں نے، پھر اعلیٰ حضرت نے اور ابو العلا نے بھی، اور یہ سارے جتنے ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، سب کا یہ جو عقیدہ ہے کہ اس مردہ جسم کے اندر روح واپس آ جاتی ہے، یہ کفر ہے، قرآن کا انکار ہے بالکل۔ قبر پرستی کی یہ جڑ ہے، یہ عقیدہ سمائے موتا کا عقیدہ، مردوں کے سننے کا عقیدہ، یا حیات النبی فی القبر کا عقیدہ کہ انبیاء قبروں میں زندہ، یہ کافرانہ عقیدہ ہے، مشرکانہ عقیدہ ہے، بت پرستی ہے، یہ نبیوں اور ولیوں کو پوجنے والا معاملہ ہے۔ لعنت بھیجی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کے اوپر، خاص کر یہود و نصارہ کے اوپر، کہ لعن اللہ الیہود و نصارہ اتخذوا قبور الانبیاء و صالحین مساجدہ، اللہ کی لعنت ہے یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو عبادت گاہ بنایا ہے، سجدہ گاہ بنایا ہے۔ اندازہ لگائیے، مرنے کے بعد انبیاء کو سجدہ کرنا، ان کی قبروں کو سجدہ کرنا، ان کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ تو کیا کوئی نبی اپنی زندگی میں اپنے آپ کو سجدہ کروا سکتا ہے، یا کوئی نبی کسی دوسرے نبی کو زندگی میں سجدہ کر سکتا ہے؟ عقل حیران ہے کہ کس طرح یہ محمد حنیف نے گمراہ کیا جماعت کو، اور یہ سجدہ تعظیمی کا شرک لے کے آگے جماعت کے اندر۔ تو جہاں یہ بات سامنے آتی ہے عقیدے کی، وہاں ایک اور بات بھی آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ جس طرح ہاتھ مل رہے تھے کروڑ پتی زیرو پتی پر آ گئے، تو یہ دنیا کے منظر کچھ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ دیکھو جب سب کچھ کمائی لٹ جاتی ہے تو انسان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ تو اس سے کروڑوں خربوں گنا زیادہ انسان کی بدبختی ہوگی اور بے بسی ہوگی جب یہ اس دنیا میں جائیں گی قیامت والے دن، اور ان کے عقیدے میں یہ شرک ثابت ہو جائے گا اور ان کی سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تو کیا ان کی حالت ہوگی بتائیے؟ چاہے یہ واسطے وسیلے کا شرک ہو، بحق فلاں، بے حرمت فلاں والا شرک ہو، جمہوریت کا شرک ہو، واسطے وسیلے والا شرک ہو، سجدہ تعظیمی والا شرک ہو، تعویذ گنڈے والا شرک ہو، امام زامن والا ہو، یا 11ویں دیتا ہو، یا 12ویں کے کیک یا میلاد کراتا ہو، یا 10 محرم کی شربت اور مٹھائیاں کھاتا ہو، کوئی شرک اگر اس کے اندر رہ گیا اور اس کی موت آ گئی تو اس کے بعد ہمیشہ کی اس کی بربادی ہے، بس چیخے گا، چلائے گا، لانتے بھیجے گا، یا آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ان کا لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا، لیکن واپسی نہیں ہے۔ اس لیے بھائیو، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، ایمان عقیدے کی خبر لو اپنی، پہلے ایمان ہے، پھر اس کے بعد یہ صلاۃ ہے، صوم ہے،
رمضان کے روزے ہیں، وضو کی فضیلت ہے، عمرہ ہے، حج ہے، یہ بعد میں باتیں ہیں، پہلے ایمان تو لاؤ۔ آج سب سے زیادہ عبادت کرنے والی یہی قوم ہے، اور سب سے زیادہ شرک کرنے والی بھی یہی قوم ہے۔ یہ المیہ ہے اس قوم کا۔